ناظرین یہ بات کرتے ہیں جانسار کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ وکیل کو بلواؤ، میں دعا کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین غزنوی نے دعا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ سرفراز اور دعا کے گھر والے جان چکے ہیں ان کی ملاقاتوں کے بارے میں۔ دوسری طرف کشمالہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سرفراز کو موت کی نیند سلا دے گی۔ ناظرین دعا کے والد کو اس کے اور سرفراز کے ملنے کا جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو وہ سرفراز کے والد کو ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آپ سرفراز کو سمجھائیں کہ وہ دعا سے نہ ملے۔ اس کے بعد ناظرین دعا کے والد گھر آ کر دعا پر برس پڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے تم لوگوں نے ساری دنیا میں میرا منہ کالا کر دیا ہے۔ اس کے والد دعا سے کہتے ہیں کہ تم کیا چاہ رہی ہو؟ اگر تم مجھے جان سے مارنا چاہ رہی ہو تو مجھے زہر دے دو۔ دعا اپنے والد کو کہتی ہے کہ آپ پلیز ایسے نہ کہیں، میری بات کا یقین کریں، مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ جن لوگوں نے بھی میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے میں ان کا چہرہ جلد بے نقاب کروں گی، آپ مجھ پر اعتماد رکھیں۔ ناظرین ایسا نہ ہو کہ دعا ثبوت اکٹھے کرتی رہ جائے اور غزنوی سے ڈیورس دے دے۔ اور ناظرین ادھر کشمالہ اپنی چالیں چلنے میں مصروف ہے اور وہ سرفراز کو فون کر کے پوچھتی ہے کہ دعا کی طرف سے کیا خبر ہے۔ اور ناظرین سرفراز جو کشمالہ کی طرف سے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے پہلے ہی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اپنی خیر مناؤ، جب غزنوی کو میں تمہاری ساری اصلیت بتاؤں گا تو وہ دعا کو نہیں تمہیں پہلے طلاق دے دے گا اور تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ اور ناظرین سرفراز یہاں پر کشمالہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے دعا کو سب کچھ تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ کشمالہ سرفراز کی یہ باتیں سن کر سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس نے واقعی اس دعا کو سب کچھ بتا دیا تو میری خیر نہیں۔ تو سرفراز کے والد جیسے ہی گھر آتے ہیں تو وہ سرفراز کو غصے سے کہتے ہیں کہ تم میں ذرا بھی شرم و حیا باقی نہیں رہ گئی۔ تو ناظرین یہاں پر سرفراز کی والدہ سرفراز کے والد سے پوچھتی ہے کہ آپ ایسے کیوں چلا رہے ہیں، آپ اس سرفراز پر کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ تو سرفراز کے والد کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے پوچھو یہ دعا کو کیوں روز ملنے جاتا ہے۔ تو سرفراز یہاں پر اپنے والدین سے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا مجھ سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، اگر دعا کو مجھ سے شادی پر اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے۔ جبکہ ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ مزید ثبوت حاصل کرنے کے لیے دعا سرفراز سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ تو ناظرین جب دعا سرفراز سے ملنے جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں غزنوی ایک بار پھر ان کو دیکھ لیتا ہے اور ناظرین غزنوی ان دونوں کو اکٹھے دیکھ کر بہت اداس اور پریشان گھر آتا ہے۔ اس کے والدین اس کو پریشان دیکھتے ہیں تو اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ جب تم جان گئے ہو، سمجھ گئے ہو کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے اور تمہیں دھوکہ دے رہی ہے تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اسے طلاق دے کر گھر سے فارغ کرو۔ یہاں پر ناظرین بابا سائیں بھی اس کو کہتے ہیں کہ جب تم جان گئے ہو، جب تم اس کی اصلیت کے بارے میں جان گئے ہو، سمجھ گئے ہو کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو۔ بابا سائیں اس کو کہتے ہیں کہ اور کتنا وقت چاہیے تمہیں، جتنی جلدی ہو سکے اپنی زندگی سے دعا کو نکال دو۔ اور ناظرین غزنوی کا باپ غزنوی کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی تم اس اذیت کو اپنی زندگی سے نکال دو گے تمہاری اذیت اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر وہ غصے سے کہتی ہیں کہ بس میں نے فائنل کر لیا ہے، تم اسے طلاق دے رہے ہو۔ اس کے بعد ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ غزنوی بہت ہی ٹوٹے دل کے ساتھ کمرے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور جعفر کو وکیل بلوانے کا کہتا ہے۔ جعفر تو پہلے ہی حیران ہوتا ہے تو غزنوی سے کہتا ہے کہ میں دعا کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ جعفر جیسے ہی کمرے سے باہر آتا ہے تو کشمالہ آگے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ جعفر سے پوچھتی ہے کہ جعفر کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ وکیل کو بلوانے جا رہا ہوں۔ کشمالہ پوچھتی ہے کہ وکیل کو کیوں بلوانے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جعفر کہتا ہے کہ سائیں چھوٹی بیوی کو طلاق دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پر جعفر کی یہ بات سن کر کشمالہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو جاتی ہے کہ چلو دعا سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین کشمالہ سرفراز کی دھمکیوں سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور ناظرین وہ سرفراز کی بلیک میلنگ سے بھی تنگ آ چکی، اس لیے ناظرین وہ چاہتی ہے کہ سرفراز کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے ناظرین وہ کرائے کے قاتلوں کو فون کرتی ہے کہ سرفراز کو مار دیا جائے۔ تو ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کوئی نہ کوئی تو کشمالہ کی یہ باتیں سن لے گا، شاید سننے والے میں جعفر ہی شامل ہو اور جعفر سرفراز کو بچائے گا۔ ناظرین آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ جعفر سرفراز کو کیوں بچائے گا، تو ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جعفر کشمالہ کی ساری باتیں سن لے گا
اور ناظرین آپ اس بات سے حیران ہو رہی ہوں گے کہ جعفر سرفراز کو کیوں بچائے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ سرفراز ہی ہے جس کی وجہ سے اس کے سائیں کا گھر برباد ہو رہا ہے اور اس کی محبت اس سے چھن رہی ہے۔ تو ناظرین وہ سرفراز کو اس لیے بچائے گا کہ سرفراز ہی تو بڑا گواہ ہے دعا کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ اگر ناظرین سرفراز ہی مر گیا تو اس راز سے کبھی پردہ نہیں اٹھ سکے گا کہ دعا بے گناہ ہے، تو ناظرین اس لیے جعفر سرفراز کو بچائے گا۔ اور ناظرین آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دعا کو اتنا کانفیڈنس آخر کیوں ہے۔ پہلے تو اس کو غزنوی کا سہارا تھا جس وجہ سے وہ سرفراز کے آگے کھڑی ہو کر اسے جواب دیتی تھی، لیکن ناظرین اب اس کو کسی کا سہارا ہے، کسی کی سپورٹ تو ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو ناظرین اس کو جعفر کی سپورٹ ہے۔ جعفر دعا کو سب کچھ بتا چکا ہے، لیکن دعا کے کہنے پر جعفر ابھی تک خاموش ہے۔ لیکن جب نوشیروان فیصلہ کر لے گا کہ وہ دعا کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ جعفر دعا کو فون کر کے بتائے گا کہ سائیں آپ کو طلاق دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے وکیل کو لینے بھیجا ہے۔ تو دعا ناظرین اس بات سے بہت ہی افسردہ ہو جائے گی اور بہت ہی روئے گی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ غزنوی اتنی جلدی یہ فیصلہ کر لے گا۔ تو ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا غزنوی جب دعا کو طلاق دینے لگے گا تو دعا پکے ثبوتوں کے ساتھ دوبارہ غزنوی کے پاس آئے گی۔ تو ناظرین اس نے سرفراز سے ملاقاتوں کے دوران اپنی اور سرفراز کی باتوں کی ریکارڈنگ کر لی ہوتی ہے اور سرفراز جس کو اب اس بات پر یقین ہوتا ہے۔ تو ناظرین دوسری طرف سرفراز جس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ دعا چاروں طرف سے گھر چکی ہے اور وہ لاچار ہو چکی ہے اور وہ اسی بے بسی کی وجہ سے اس کی طرف پلٹتی ہے، اس لیے ناظرین وہ بھی دعا کو بنا کسی خطرے کے سب کچھ بتاتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے اور کشمالہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور دعا ریکارڈنگ کرتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف کشمالہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے بندوں نے سرفراز کو مارنے کی کوشش تو کی ہے لیکن سرفراز کو بچا لیا گیا ہے، اور کس نے بچایا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ چلا کیونکہ جعفر خود سامنے نہیں آئے گا اور سرفراز کو بچا لے گا تو کشمالہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ وہ اتنا تو جان چکی ہوتی ہے کہ سرفراز سمجھ ہی گیا ہوگا کہ یہ قاتلانہ حملہ میں نے کروایا ہے۔ اس لیے اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرے گی، آخر سرفراز کہاں گیا۔ وہ ان لوگوں پر بہت غصہ ہوتی ہے کہ تم لوگوں سے یہ چھوٹا سا کام نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین غزنوی نے ڈیورس کا فیصلہ کر لیا ہے تو یقیناً دعا کو حرکت میں آنا ہی پڑے گا، ورنہ تو غزنوی ایسے ہی طلاق دے دے گا۔ ساری حقیقت کھل جانے کے بعد دعا سے سب لوگ بہت شرمندہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی اپنی بہن بھی دعا سے بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ جعفر جب سرفراز کی جان بچائے گا تو اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھے گا تاکہ اسے وقت آنے پر نوشیروان کے سامنے لایا جا سکے۔ تو ناظرین جب دعا یہ سارے راز کھولنے نوشیروان کے پاس جائے گی تو اسی وقت جعفر سرفراز کو گریبان سے پکڑ کر غزنوی کے سامنے لے کر آئے گا۔ تو ناظرین جب کشمالہ سرفراز کو غزنوی کے سامنے دیکھے گی تو اس کی تو جیسے ہوائیاں ہی اڑ جائیں گی۔ جب کشمالہ سرفراز کو غزنوی کے سامنے دیکھے گی تو اس کی تو جیسے ہوائیاں ہی اڑ جائیں گی اور سرفراز غزنوی کے سامنے ساری حقیقت بتا دے گا، جبکہ کشمالہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت شور شرابہ کرے گی کہ میں سچی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو دعا کا عاشق ہے، یہ دونوں سب گیم کھیل رہے ہیں، یہ سب آپ کی دولت حاصل کرنے کے لیے ڈرامے کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین اس پر جعفر بھی ساری ریکارڈنگ دکھا دے گا جو اس نے کشمالہ اور سرفراز کی ملاقاتوں کی ہوتی ہے۔ تو اب کشمالہ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جان بچا سکے اور دوسروں کو دھوکہ دے سکے۔ ناظرین دھوکہ چاہے جتنا بھی لمبا ہو جائے لیکن ناظرین آخر ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہوتا ہے اور سچائی سب کے سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ تو دعا سچی ہوتی ہے، اس لیے اس کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور سب لوگ دعا سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ کس طرح دعا کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ تو ناظرین غزنوی بھی دعا سے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور ناظرین دعا نوشیروان کو معاف کر دیتی ہے اور ناظرین دعا اور نوشیروان پھر سے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔